فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. سورہ قتال، جس سورت کا دوسرا نام سورہ محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کی ایک آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے علم کا ذکر کیا ہے. تمام اعمال اور عبادات، حتیٰ کہ انسان کی نیتوں، ان تمام چیزوں کی بنیاد ان تمام چیزوں کی بنیاد علم ہے. علم سب سے پہلے ہے. انسان اچھا کام کرنے کے لیے اچھی نیت رکھے لیکن اسے علم نہیں تو پھر بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچتا. عبادات کر کر کے تھک جائے اور عبادت کے طریقے کا علم نہیں، پھر بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچتا. حتیٰ کہ اس کا عقیدہ، اس کے نظریات جب صحیح علم کے بعد ہیں پھر اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا ذکر فرمایا. فَاعْلَمْ، آپ سب سے پہلے اس چیز کا علم رکھیں، انہ لا الہ الا اللہ. آپ علم رکھیں، آپ کو جاننا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. یہ حق صرف اللہ رب العالمین کا ہے کہ وہ معبود. عبادت کی ساری اقسام صرف اسی کے لیے سزاوار. اللہ نے اس میں کسی مخلوق کو شریک نہیں کیا، اور اللہ نے اپنی اسی توحید کے لیے ہی اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اور آپ استغفار کریں اپنے لیے بھی، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اہل ایمان آپ کے صحابہ مردوں کے لیے اور مومن خواتین صحابیات کے لیے آپ استغفار کرتے رہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اللہ بخوبی واقف ہے تم میں سے ہر ایک کا انجام کہاں تک پہنچنا ہے. اس دنیا میں مرنے کے بعد تم پلٹ کر آؤ گے، کس کا ٹھکانہ اللہ کی جنتوں میں ہے اور کن لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ. اللہ کو علم. اور اس دنیا میں بھی جتنا وقت تم گزار رہے ہو سب اللہ کے علم. توحید کے علم، توحید کی بیان سے پہلے، کلمہ توحید پڑھنے سے پہلے بھی علم. اسی لیے اس آیت کو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب صحیح الجامع، صحیح بخاری میں کتاب العلم میں لائے، علم کی فضیلت میں. العلم قبل القول والعمل، کہ علم زبان سے کلمات نکالنے سے پہلے ہونا ضروری ہے، اور عبادات سے بھی پہلے ضروری ہے. سب سے پہلے علم، اس لیے کہ اللہ نے علم کو مقدم فرمایا، اس کے بعد کلمہ توحید کا ذکر فرمایا. یہ استنباط امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت سے کیا. اسی لیے جہاں احادیث ہم سنتے ہیں، معروف احادیث ہیں، جو آدمی فوت ہو اس کے آخر میں زبان پر لا الہ الا اللہ کا کلمہ، دخل الجنہ، وہ جنت میں ضرور داخل ہو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور ہمارا ایمان ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تمام احادیث اس موضوع کی ملائیں تو پھر مزید صراحت آتی ہے کہ اس سے مراد صرف زبان سے کلمہ پڑھنے والا نہیں،
جو کلمے کے متعلق علم رکھتا ہو فائدہ اسی کو ہوگا۔ اسی لیے ایک روایت میں یہ الفاظ ہے، من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو فوت ہوتے وقت جس کا عقیدہ اور علم دونوں یکساں ہوں اور وہ اس چیز کے تقاضے پورے کرتا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، پھر اس کے لیے جنت ہے۔ یعنی خالی زبان سے کلمہ پڑھے، مرتے وقت اسے یہ کلمہ مل جائے، وہ پڑھ بھی جائے کلمہ، لیکن اس کا عقیدہ، اس کے اعمال اس کے منافی ہیں، اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے اس کے اعمال۔ وہ فوت شدگان کے متعلق بھی عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کی مزاروں پر، خانقاہوں پر اور قبروں پر جائیں تو وہ سنتے ہیں اور ہماری مشکلیں ٹالتے ہیں، اللہ کی طرح وہ بگڑی بناتے ہیں، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے عقائد ہیں اس کے، پھر وہ کلمہ پڑھتا رہے ساری زندگی، رات دن، رات کو سوتے وقت نیند سے جاگے کروٹ بدلے تو کلمہ پڑھے، قدم قدم پہ اپنے کاروبار پہ جاتا ہے، دوستوں کے ساتھ ملاقات کرنے جاتا ہے، کسی کام سے جاتا ہے، یہ کلمہ اس کا ورد ہے، لیکن اس کے مطابق اس کا عمل نہیں، نظریات وہی ہے جو آپ نے سنے، تو کوئی فائدہ نہیں یہ ورد کرنے کا، جب تک اس کلمے کے مطابق اسے علم ہو اور وہ علم پر عمل کرتا، اللہ اکیلے کو معبود وہ سمجھتا، عبادات کی ساری اقسام، قیام، رکوع، سجدہ، مالی صدقات، نظر ہو یا نیاز ہو، صرف رب العالمین کے لیے خاص، ساری عبادات اللہ کے لیے خاص کرتا ہو۔ اللہ رب العالمین کی صفات کا تعارف جو اللہ نے اپنے قرآن میں کرایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا ہے، ان پر صحیح درست ایمان ہو، کسی کا انکاری نہ ہو، مخلوق کے ساتھ رب العالمین کی کسی صفت کی تشبیہ دینے والا نہ ہو، مخلوق کے مشابہ نہ قرار دے، یہ ساری چیزیں مکمل ہیں، پھر یہ کلمہ پڑھے تو پھر اس کے لیے برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اسی لیے فرمایا من مات وہو یعلم اللہ الہ الا اللہ دخل الجنہ، فوت ہوتے وقت جس کا عقیدہ نظریہ بھی یہ ہو، کلمہ بھی پڑھے، اس کا عقیدہ اور عمل بھی یہی کہ رب کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ بزرگان دین جو فوت ہو چکے ہیں ان کی عزت اور تکریم اپنی جگہ ہے، مسلم ہے، لازم ہے سب کا ادب کہ ان کے نقش قدم پہ چلے، جو ہمارے لیے بہترین نمونہ چھوڑ کر چلے گئے، اپنے آپ کو وقف کر دیا رب العالمین کے لیے، لیکن فوت ہونے کے بعد محبت اور فرط عقیدت میں رب العالمین کی صفات اور اختیارات میں شریک ہونے کا عقیدہ رکھنا، پھر یہ شرک ہے صاحب۔ جو آدمی اس چیز سے بچ گیا، توحید پر آ گیا، وہ بڑا خوش نصیب۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، ایک آدمی آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اسے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، اس نے نماز پڑھی، واپس جا رہا تھا سلام کرتے ہوئے، یہ صحیح بخاری کی معروف حدیث ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، فرمایا کہ ارجی فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ اس کی نیت بھی درست تھی، عبادت بھی کر رہا تھا، لیکن علم نہیں تھا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے۔ پھر گیا، نماز پڑھی جو اس کو پڑھنا آتی تھی، پھر سلام کرتے ہوئے جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، پھر دوبارہ وہی الفاظ فرمایا کہ ارجی فصلی فإنک لم تصلی، اس نے دوسری دفعہ نماز پڑھی، پھر جانے لگا، تیسری دفعہ بھی نماز پڑھ کے جانے لگا، نبی علیہ السلام نے پھر یہی الفاظ فرمایا۔ اب یہ تھکا ہار کے بیٹھ گیا، کیا الفاظ کہے، علمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سکھلائیے، علم سے ہے، سکھلائیے نماز کا طریقہ۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کا طریقہ بتایا اور جو غلطی تھی اس کی نشاندہی کروائی. وہ رکوع اور سجدے جلدی جلدی کر رہا تھا، رکوع کے بعد اٹھ رہا تھا، قومے میں تو سیدھا مکمل کھڑا ہی نہیں ہوتا کہ یکدم سجدہ کر رہا تھا. پہلے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد اطمینان کے ساتھ بیٹھ نہیں رہا تھا، یکدم دوسرا سجدہ. اطمینان ارکان کے درمیان ٹھہراؤ جو شرط ہے اس کا اسے علم ہی نہیں تھا. اس قدر ضروری ہے یہ چیز کہ اس علم کے بغیر انسان بالکل نابینا ہے. علم روشنی ہے، یہ علم نور ہے، اور وہ لوگ جو یہ علم سیکھتے ہیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں وہ بڑی برکتوں والے ہیں. ہر انسان کا مقام اللہ رب العالمین کے پاس اس کے علم کی بنا پر ہی بنتا ہے. وہ علم جو علم نافع ہو، جس علم کے وہ تقاضے پورے کرتا ہو، جس علم کے مطابق اس کا عمل. وَجْعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. عیسیٰ بن مریم جب پیدا ہوئے اللہ رب العالمین کے حکم سے بغیر والد کے، مریم کے بطن میں جبریل امین نے روح پھونکی، اللہ کے حکم سے بچہ پیدا ہوا، ہاتھ میں لے کر آ رہی ہے. لوگ حیران، ناراض ہو رہے ہیں لوگ. سورہ مریم آپ پڑھیں. اشارہ کیا بچے کی طرف، بچے نے بتایا بات کی، معصوم بچہ ابھی پیدا ہوا کہ میں اللہ رب العالمین کا رسول ہوں. جو بچے نے اپنا تعارف کروایا اس میں یہ الفاظ بھی کہے وَجْعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. اللہ نے مجھے با برکت بنا کر مبعوث کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے با برکت بنا کر مبعوث کیا ہے. بڑی برکتوں والا ہوں میں، اس لیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے خاص حکم سے بغیر والد کے پیدا ہوں. روح اللہ عیسیٰ بن مریم کا لقب ہے. اللہ کے خاص حکم سے یہ روح مریم علیہ السلام کے بطن میں پیدا ہوئی. امام مجاہد رحمہ اللہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کا جو مفہوم ہے اصل میں جہاں بھی ہوں گا برکتیں پھیلاؤں گا. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. ہر جگہ برکتیں پھیلاؤں گا. اے معلم الخیر، یعنی ہر جگہ رب العالمین کے دین کا میں تعارف اور علم پھیلاؤں گا. رب العالمین کا تعارف کراتا رہوں گا، لوگوں کو اللہ کے دین کا علم سکھاتا رہوں گا، اور اسی میں برکتیں ہیں. یہ برکت ہے. نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو آدمیوں پر رشک کرنے کی ترغیب دلائی ہے. ان پہ رشک کرو، بڑے خوش نصیب ہیں وہ دونوں. لا حسد الا فی اثنتین. فرمایا میرے دین میں، عبادات میں، احکامات میں حسد کرنا حرام ہے، لیکن رشک کیا کرو بالخصوص دو آدمیوں پر. رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ. ایک اس آدمی پہ رشک کرو، یعنی تمہاری خواہش ہونی چاہیے کاش اللہ ہمیں بھی اس طرح کا بنا دے. یہ رشک کرو. اللہ نے اسے خوب مال دیا، حلال کا مال کماتا ہے، حرام کا نہیں. جو حرام کا مال کما کے بڑی بڑی پراپرٹی بنا لے اس پہ رشک نہیں، اس پہ ترس آنی چاہیے، ترس کھانا چاہیے. وہ بیچارہ دنیا بنا رہا ہے اور آخرت ضائع کر رہا ہے، اس پہ رشک نہیں ہے. حلال کا مال کمانے والا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، اس پہ رشک کرو. خوب اللہ نے اس کو مال دیا اور وہ خرچ کرتا ہے، خرچ کرتا ہے اللہ کی نیک راہوں میں، مساجد میں، مدارس میں، رشتہ داروں میں، ضرورت مندوں میں، بیواہوں، مسکینوں کی خدمت کرنے والا، ان کی ضروریات پوری کرنے والا. پھر رشک کرو، آئے کاش کہ اللہ ہمیں بھی اس طرح فراوانی دے، اور پھر ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، کیونکہ صدقہ آخرت کی نجات کے لیے ایک بہترین عمل ہے، سب سے بڑا عمل. انسان کے فرائض کے ساتھ جو چیزیں انسان کے لیے نجات کا سبب بنتی ہیں،
عقیدہ اور اللہ کے بنیادی فرائض پورے ہونے کے بعد وہ اس کا حلال مال کا صدقہ ہے، سب سے زیادہ جو کام آنا ہے اس پہ رزق کرو، خوش نصیب ہے وہ۔ اللہ ہمیں بھی مال دے، ہم بھی اسی طرح خرچ کرتے رہیں۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا فَهُوَ يَقْضِي بِهِ فِي النَّاسِ، ایک وہ آدمی اللہ نے جس کو علم دیا ہے، اپنے دین کا علم دیا ہے، مسائل کا، احکامات کا، لوگ اس کے پاس آتے ہیں مسائل لے کر، دین کے مختلف حلال و حرام کے مسائل، شرعی مسائل، وراثت کے مسائل، گھر کے رشتوں کے مسائل، کاروباری مسائل، اختلافی مسائل، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ رب العالمین کے نازل کردہ دین کی روشنی میں ان کو شرعی دلائل سنا کر ان کو مسئلے حل کر کے بتاتا ہے۔ یہ بڑا خوش نصیب، یعنی یہ بھی دولت مند ہے۔ ایک ہے ظاہری دولت، وہ آدمی جس کے پاس ظاہری دولت ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی جس کے پاس علم کی دولت ہے اور وہ اس دولت کو لٹاتا رہتا ہے۔ دونوں تقسیم کرنے والے ہیں، وہ لوگوں میں مال تقسیم کرتا ہے حلال کا، یہ لوگوں میں علم تقسیم کرتا ہے، دونوں پہ رزق کرو۔ ہائے کاش ہمارے پاس بھی اسی طرح کا علم ہوتا، ہم لوگوں کی اصلاح کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو جاہلیت سے نکالتے، لوگوں کو اللہ کے قریب کرتے، تاکہ جو اس پہ عمل کرے، جو اللہ کے راستے پہ آئے، اس کا صدقہ جاریہ، اس کا ثواب ہمارے کھاتے میں بھی چڑھ جائے اور ہمارا ثواب دگنا چگنا ہو جائے۔ خوش نصیب ہے۔ تو یہاں علم مال اور دولت کے مقابلے میں ہے، جس کا ذکر یہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ کتنی خیر، کتنی برکتیں، اور اگر علم نہ ہو تو انسان پھر چوٹ کھاتا ہے، غلطیوں میں پھنستا ہے، معاملات میں اس سے کمزوری ہو جاتی ہے۔ جریج بڑا ہی عبادت گزار تھا، بنی اسرائیل کا وہ آدمی جس کو والدہ بلانے آئی تھی، معروف واقعہ ہے، ہم کئی دفعہ سن چکے ہیں، لیکن علم کے اس مسئلے میں خطا ہوئی۔ نفل عبادت کر رہے تھے، والدہ کا مقام و مرتبہ اللہ نے وہ دیا ہے، وہ رکھا ہے کہ نفلی عبادات تو کر رہا تھا، والدہ نے بلایا تو نفلی عبادت چھوڑ کے والدہ کے بلاوے پہ تجھے جانا تھا، لیکن علم کے اس مسئلے کو سمجھ نہیں پائے اور نماز جاری رکھی۔ 3 دفعہ ہی بلا کر گئی، لیکن عبادات جریج کی چل رہی تھی۔ تو اللہ کی زبان سے بد دعا کے الفاظ نکلے، پھر کیا ہے، ایک بدکارہ نے آزمایا اور پریشانی میں مبتلا ہوئے۔ نیک تھا، اللہ نے نجات دی، لیکن یہ جو پریشانی آئی، علم کے اس مسئلے میں خطا ہو گئی کہ نفلی نماز ہی چھوڑ کے والدہ کے بلاوے پہ مجھے جانا تھا۔ بنی اسرائیل کا وہ آدمی جس نے 100 لوگوں کو قتل کیا تھا، 99 کو قتل کرنے کے بعد ایک عابد کے بعد جاتا ہے، بڑا ہی عبادت گزار، یہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑا ہی نیک ہے، مجھے درست راستہ دکھائے گا۔ اب پریشانی، تڑپ، اللہ کا خوف، موت کا خوف، مرنے کے بعد اللہ میرا حساب لے گا۔ اس عابد کے پاس آ کر مسئلہ پوچھتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے گا؟ جس کہتا ہے کہ اللہ، ایک آدمی کے قاتل کا معاملہ اتنا سخت ہے، تو نے 99 خون کیے، اللہ تجھے کیسے معاف کرے گا؟ اب یہ نا امید ہو جاتا ہے، معافی تو ویسے نہیں، غصہ اسی پہ جھاڑتا ہے اور اسے بھی قتل کر دیتا ہے، 100 کی تعداد پوری کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی وسعت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ ان رحمتی سبقت غضبی، اللہ رب العالمین نے اپنے عرش پر یہ لکھ دیا ہے جب سے اللہ رب العالمین نے مخلوق کو پیدا کیا۔ یا مخلوق کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ کے عرش پہ یہ کلمہ لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک انسان گناہ کرتا رہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے، اللہ اسے معاف کرتا رہے۔ ساری زندگی گناہ ہو جائے، اللہ رب العالمین کے پاس آئے، اللہ کہتا فرشتوں سے دیکھو میرا بندہ گناہ کرنے کے بعد پھر میرے دروازے پر آیا، وَيَعْلَمُ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنَا،
میرے بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ گناہ تو میں ہی معاف کروں گا، اور کون معاف کرے گا؟ میرے ہی دروازے پر آیا، میں کیوں نہ اسے معاف کر دوں؟ پھر اللہ رب العالمین اسے معاف کر دیتا ہے، پھر کچھ دن گزرتے ہیں، پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر رب کے پاس آتا ہے، اللہ پھر معاف کر دیتا ہے، اللہ پھر فرشتوں کے سامنے ذکر کرتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ میں نہیں معاف کروں گا اسے، کون معاف کرے گا اسے؟ پھر تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، ساری زندگی کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، اللہ اسے معاف کرتا رہے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ اتنی اللہ کی رحمت کی وسعتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین خالق اور مخلوق، کتنا فرق ہے۔ مخلوق میں آپ کا کام پڑ جائے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، پھر چہرے کا رنگ متغیر ہو جائے گا، بار بار دروازے پہ آپ نہیں جا سکیں گے۔ بڑے بڑا ہی بادشاہ، بڑا سخی ہو، آپ نہیں جا سکتے، آپ کو خود شرم آئے گی۔ اللہ رب العالمین کے بعد ساری زندگی کیا ہے؟ گناہ کرتے رہو آتے رہو۔ اس حدیث کی وضاحت یہ ہے، جب معافی مانگنے آئے اس کا عزم یہ ہو کہ اللہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، پھر اللہ معاف کرے گا۔ معافی مانگتے وقت دل میں کونے میں یہ بات چھپی ہوئی ہو، نہیں ایسے ہی زبان میں معافی مانگ رہا ہوں، سلسلہ تو چلتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے بھید سے واقف ہے۔ ہمیں سوچیں بعد میں آتی ہیں، اللہ رب العالمین کو پہلے ہی علم ہوتا ہے۔ پھر یہ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ مذاق ہے، اللہ ایسے آدمی پہ سخت ناراض ہوتا ہے جو معافی کے کلمات زبان پہ کہے اور دل میں نیت کیا ہو کہ سلسلہ تو چلتا رہے گا، وہ معافی ہے ہی نہیں۔ یہ حدیث اس آدمی کے لیے ہے جو گناہ کرنے کے بعد سچے دل سے معافی مانگے، اے اللہ آئندہ گناہ نہیں کروں۔ بعد میں پھر کیا ہے، نفسانی خواہشات اس پہ غالب ہو گئی، پھر اس سے گناہ سرزد ہو جائے، ساری زندگی اس طرح ہوتا رہے، اللہ معاف کرتا رہے۔ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ ساری زندگی کے گناہ ما لم یغرغر، جب تک روح اٹکتی نہیں ہے، سچے دل سے معافی مانگ لے، اللہ رب العالمین اسے معاف کر دیتا ہے۔ مرنے سے پہلے معافی مانگے تو صحیح۔ تو یہ اس نے جو غلط فتویٰ دیا، اللہ کی رحمتوں کی وسعت کا اس کو اندازہ نہیں ہوا، اور دنیا میں اس کو سزا مل گئی۔ یعنی غلط فتویٰ دینے کی وجہ سے جہاں اللہ رب العالمین کی پکڑ ہو سکتی ہے، وہاں دنیا میں بھی سزا مل سکتی ہے جس طرح اس آدمی کو ملی۔ پھر واقعتاً ایک اور عالم کے پاس جاتا ہے، وہ اس کو بتاتا ہے اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی بڑی وسعت ہے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ علماء یہ ہیں، علماء اور عام عبادت گزار میں یہی فرق ہے۔ تو نے فتویٰ دیا، بتایا اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اسے خوشی ہوئی، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ فتویٰ دیا، اس کو مسئلے سے نکالا بھی، اور پھر مشورہ بھی دیا کہ تم نے یہ علاقہ چھوڑنا پڑے گا جس علاقے میں تم نے اتنے گناہ کیے، نیک لوگوں کی بستی میں جاؤ۔ یہ علماء ہے، فتویٰ بھی دیا، مشورہ بھی دیا، یہ خیر خواہی۔ علماء اس امت کے خیر خواہ ہیں، علماء انبیاء کے ورثاء ہیں۔ جس طرح انبیاء امت کے ساتھ خیر خواہی کرنے آئے تھے، انبیاء کے ورثاء علماء بھی امت کے خیر خواہ ہیں، جو صحیح علماء ہیں، علماء حق، جو رب العالمین کا صحیح تعارف کرواتے ہیں، رب العالمین کی توحید سمجھاتے ہیں لوگوں کو، اور اسی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ اب برکتیں دیکھیں اس عالم کے فتویٰ کی، برکتیں دیکھیں، آگے جاتا ہے، بستی کے قریب پہنچتا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے۔ روح قبض کرنے کے لیے عذاب والے فرشتے بھی اترتے ہیں، رحمت والے فرشتے بھی اترتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جس بستی کے قریب ہے معاملہ اس کے ساتھ وہی کیا جائے۔ اللہ خصوصی طور پہ زمین کو حکم دیتا ہے کہ تو سکڑ جا، زمین سکڑتی ہے، اور یہ نیک لوگوں کی بستی جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت کم پڑ جاتی ہے، رحمت کے فرشتے اس کی روح قبض کر کے جاتے ہیں۔ 100 آدمیوں کا قاتل تھا، جنت میں جا رہا ہے، کیوں؟ ایک عالم سے ملاقات ہوئی تھی، اس کے فتویٰ کی برکتیں۔ علماء کی یہ برکتیں ہیں، جو علماء حق ہیں، علماء ربانی ہیں، یہ ان کی برکتیں ہیں۔ جنتوں کا وارث ہوا، 100 آدمیوں کا قاتل تھا کہ نصیب میں جنت تھی، سبب یہ عالم دین بنا۔ یہ علماء کی برکتیں ہیں۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، اللہ نے مجھے برکتوں والا بنایا، جہاں بھی میں رہوں گا برکتیں پھیلاتا رہوں گا۔
اسی لیے فرمایا صحیح بخاری کی معروف حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بھلا انسان اللہ کی نظر میں وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور آگے لوگوں کو سکھاتا ہے، چاہے قرآن نادرہ تلاوت کی صورت میں ہو، قرأت، تجوید، تلفظ کی صورت میں، خود اس نے علم حاصل کیا، قرآن پڑھا، ماہر قاری بنا، آگے اپنے طلباء کو پڑھاتا ہے، فرمایا تم سب سے بھلا آدمی ہو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کے زمانے میں ایک تابعی تھے، جب وہ یہ حدیث آگے بیان کرتے ہیں، پھر بیان کرتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب تک حجاج بن یوسف گورنر بن کے آیا مدینے کا، اس حدیث کی وجہ سے وہ مسلسل ایک ہی مسجد میں طلباء کو، بچوں کو، بڑوں کو قرآن پڑھاتے رہے۔ کم و بیش اس تاریخ کو جب جمع کیا گیا تقریباً 70 سال بنتے ہیں، وہ ایک ہی جگہ صرف اس حدیث کی برکت کے لیے کہ میں لوگوں میں سے خیر والا آدمی بن جاؤں، قرآن سیکھتا رہا اور سکھاتا رہا، سکھا رہے 70 سال تک ایک ہی مسجد، تاکہ اس حدیث کا میں مصداق بن جاؤں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صحابہ کرام نے اسی طرح علم کی وجہ سے ان کے درجات اور ان کی فضیلتیں دی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ دیکھیں، نبی علیہ السلام سے تعلق دیکھیں، یہ سب علم کی برکتیں تھیں کہ امت کا افضل ترین جو انسان تھا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنی اللہ رب العالمین نے فہم و فراست عطا فرمائی تھی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے وفات سے چند ماہ قبل ایک تمثیل پیش کی، مثال بیان فرمائی، صحیح بخاری کی معروف حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک آدمی کو اختیار دیا، چاہے تو وہ دنیا میں رہے، دنیا کو چن لے، یا چاہے تو وہ رب کے پاس چلا جائے اللہ کی جنتوں میں۔ اس نے رب کو چن لیا، دنیا کو چھوڑ دیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کہتے ہیں ہم نے یہ حدیث سنی، نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کی مثال دی، لیکن ہم نے دیکھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے فدا کا بھی و امی، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اور رو رہے ہیں۔ فعجبنا لذلک، ہمیں بڑا تعجب ہوا، اس بزرگ کو دیکھو، نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کی تمثیل بیان فرمائی ہے اور ابوبکر یہ روئے جا رہا ہے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، کسی کو بھی نہیں۔ چند مہینے کے بعد جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، ہمیں اس وقت وہ تمثیل اور حدیث سمجھ میں آئی جس کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی موقع پر سمجھ گئے۔ یہ علم تھا، یہ فراست تھی۔ جس آدمی کی تمثیل تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال بیان فرمائی۔ ہمیں اس وقت سمجھ میں نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، اب لوگ پریشان ہیں کہ آیا واقع دن وفات ہوئی ہے یا وحی کی کوئی کیفیت ہے۔ عمر بن خطاب لوگوں کو منع کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، ابھی مدینے میں منافقین باقی ہیں، وحی کی کوئی کیفیت ہے، دوبارہ پھر پلٹ کے آئیں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اپنی بیٹی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں چلے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا جسم اطہر وہی ہے، کپڑا ہٹاتے ہیں، چہرے مبارک پر بوسہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں واللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین ابدا، اے اللہ کے رسول طبت حیا و میتا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پاکیزہ زندگی گزاری اور اللہ نے آپ کو پاکیزہ موت بھی دی ہے۔ زندگی میں بھی پاکیزہ تھے، مرنے کے بعد بھی آپ پاکیزہ ہیں، طیب اور طاہر تھے، طیب اور طاہر رہیں گے رب کے پاس بھی، طبت حیا و میتا، اور اللہ آپ کو 2 مرتبہ موت نہیں دے گا۔ آپ کی تقدیر میں، آپ کی زندگی میں جو موت لکھی ہوئی تھی وہ آپ پر آ چکی۔
پھر باہر جا کر لوگوں کی اصلاح فرماتے، جنہیں عمر بن خطاب کی بھی اصلاح فرماتے۔ وما محمد الا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على اعقابکم۔ سورہ آل عمران کی وہی آیت کہ محمد تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پہلے بھی بے شمار انبیاء گزرے، اگر وہ اپنی فطری وفات پا جائیں یا کسی جنگ میں شہید ہو جائیں، کیا تم محمد کے دین کو چھوڑ دو گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ آیت پڑھی، صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں ایسے لگا کہ یہ آیت ابھی اتری، حالانکہ قرآن میں آیت موجود تھی، ہمارے وہم و گمان سے بھی وہ آیت نکل چکی تھی۔ پھر اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے ہر آدمی، ہر صحابی وہ آیت پڑھتا ہوا اپنے گھر جا رہا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ برکت ہے، خلیفہ نامزد ہوئے، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ کئی فتنوں نے سر اٹھایا، فتنہ منکرین زکوٰۃ بھی شروع ہوا، زکوٰۃ کے منکرین بھی پیدا ہوئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف اعلان جہاد کیا، لڑائی، باقاعدہ قتال، جس طرح کفار کے خلاف قتال کیا جاتا ہے۔ کچھ صحابہ کو، آپ کے ساتھیوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی، کلمہ گو تو ہیں، مسلمان ہیں، زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، جنگ کیسے کریں کفار کی طرح؟ حتیٰ کہ عمر بن خطاب، ان کو جو اللہ نے علم دیا، جو فراست، جو الہام، بے شمار احادیث و نصوص ہم سب جانتے ہیں جو ہمارے علم میں، لیکن انہیں بھی ابھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ امیر المومنین کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ابو بکر آپ مسلمانوں سے لڑائی کر رہے ہیں، کلمہ گو ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، میں لوگوں سے جب تک جنگ کرنے آیا ہوں جب تک کہ وہ کلمہ توحید کی گواہی نہ دیں۔ کلمہ توحید کی گواہی تو وہ دیتے ہیں، آپ ان مسلمانوں سے کیوں جنگ کا اعلان کر رہے ہیں؟ فرمایا آپ اے عمر سنو، حدیث مکمل اس طرح ہے، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ۔ کلمہ توحید پڑھیں، نماز پڑھیں، کلمہ توحید کی گواہی دیں اور میری رسالت کی گواہی دیں، نماز پڑھتے رہیں، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، پھر ان کے خون اور ان کی جانیں، ان کا مال محفوظ ہے سوا اسلام کے حق کے۔ ہاں اسلام کے حق کو وہ توڑیں گے پھر تو جنگ ہو سکتی ہے۔ عمر زکوٰۃ اسلام کا حق ہے، وہ انکار کریں گے میں ان کے خلاف جنگ کروں گا۔ مباحثہ ہوا، عمر بن خطاب کہتے ہیں فما ہوا الا رأیت انشرح اللہ صدر ابی بکر، مجھے بعد میں احساس ہوا، تسلیم کیا، واقعتاً اللہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا سینہ کھول دیا تھا۔ اتنا بڑا فتنہ اعلان جنگ کیا، اس فتنے کی سرکوبی کی، فوراً بجھ گیا، فتنہ ختم ہو گیا۔ اگر اس وقت یہ علم کی برکتیں نہ ہوتی، ابو بکر کا علم، عزم، استقلال سامنے نہ ہوتا تو یہ فتنہ آگے پھر کئی فتنوں کو ساتھ لے کے آیا۔ لوگ اپنی مرضی تھے، زکوٰۃ کے انکاری بھی تھے، نماز کے بھی انکاری بن جاتے، شرعی حدود کے بھی انکاری بنتے جاتے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عزم و استقلال کی وجہ سے اس وقت دروازے ہی بند ہو گئے۔ آج جب یہ علم نہیں ہے، وہ لوگ نہیں ہیں، ہر کوئی سر اٹھا رہا ہے اور خود پر اسکالر کا نام چسپاں کروانے کے بعد کوئی آیت رجم کا انکار کر رہا ہے، کوئی حدیثوں کا انکار کر رہا ہے قرآن کا سہارا لے کر، نہ اس کے دین میں نمازیں ہیں، نہ کس کے دین میں زکوٰتیں ہیں، نہ اس کے دین میں پردہ ہے، نہ داڑھی ہے، نہ شرعی لباس ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے بتاؤ تو کہتا ہے یہ تو حدیثوں میں قرآن میں کہاں ہے۔ یہ سارے فتنے آج کیوں پھیل چکے ہیں؟ علم نہیں ہے۔ فتنوں کو روکنے والی چیزیں علم ہیں۔ فرمایا قرب قیامت یرفع العلم ویظہر الجہل، پہلے علم اٹھے گا پھر جاہلیت پھیلے گی۔ ویکثر الحرج، قتل و غارت گری، فحش کاری، زنا، بدکاری سب پھیل جائیں گے جب جاہلیت آئے گی۔ جب تک علم میں یہ ساری چیزیں رکی رہیں گی۔ فرمایا قرب قیامت اللہ رب العالمین علم کو سپرد دے، یہ خبات العلم۔ فرمایا کیسے؟
اللہ رب العالمین علماء کے سینوں سے علم نہیں کھینچ لے گا، بل بقبض العلماء، علماء کرام کی کثرت سے اموات ہوتی رہے گی۔ علماء نہیں بچیں گے، علماء ربانی، قرآن و حدیث والے علماء، وحی الہی کی روشنی جو پڑھ کر لوگوں کی اصلاح کرنے والے علماء۔ نام نہاد کئی لوگ بچیں گے، جہال جو خود کو علماء کہلوائیں گے، ڈاکٹر کہلوائیں گے، اسکالر کہلوائیں گے، بڑے بڑے نام سے اپنے آپ کو مشہور کرائیں گے، لیکن علم نہیں ہوگا، لوگوں میں گمراہیاں پھیلائیں گے۔ اللہ رب العالمین علماء کو اٹھاتا جائے گا، اسی طرح بالآخر قیامت آ جائے گی۔ علم اصل چیز ہے۔ جتنی بھی خرافات آج ہم دیکھ رہے ہیں، نت نئے نظریات، یہ الحاد، یہ سب جاہلیت کی وجہ سے ہی ہے۔ 15 شعبان کل ہے، آج 14 شعبان۔ لوگ 15 شعبان میں کی رات خصوصی عبادات کرتے ہیں، وہ خصوصی رات سمجھتے ہیں۔ کئی عقائد اپنی طرف سے گھڑ لیے جس کے متعلق کوئی ایک بھی صحیح سند کے ساتھ حدیث نہیں۔ جاہلیت کا یہ شاخسانہ ہے کہ جو عبادت کی راتیں ہیں لوگ وہ آرام سے گزارتے ہیں، کوئی جستجو محنت نہیں ہوتی۔ رمضان میں لیلۃ القدر کی راتیں جس طرح ہیں، لیکن جو وہ راتیں جن کے بارے میں صحیح روایت نہیں ہے، خود ساختہ باتیں، ان میں بڑا جوش و خروش آپ کو لوگوں میں ملے۔ رجب کا مہینہ گزرا، اس میں 27 رجب کا مصنوعی شب معراج منائی گئی، کوئی ایک روایت نہیں۔ لوگوں نے بڑی محنتیں کی، روزے رکھے، بھوکے رہے، پیاسے رہے۔ اللہ کے ہاں ایسی عبادت کا کوئی ثواب نہیں جس کو شریعت نے عبادت نہ کہا۔ پھر 15 شعبان کے متعلق لوگوں کے نظریات، اللہ گناہ معاف کرتا ہے اور دنیاوی آسمان پہ نزول فرماتا ہے۔ ان جہال کو اتنا بھی پتہ نہیں، صحیح بخاری کی واضح احادیث ہیں، بے شمار احادیث، اللہ رب العالمین صرف 15 شعبان کی رات نہیں، پورے سال ہر رات کے تہائی حصے گزرنے کے بعد دنیاوی آسمان پہ نزول فرماتا ہے۔ یہ ہر رات برکتیں ہیں۔ تمہیں 15 شعبان کا انتظار ہے اپنے گناہ بخشوانے کے لیے، ایک دوسرے کے بعد پیغام بھیجے جا رہے ہیں، مجھے معاف کر دو، یہ کر دو، فلاں کر دو۔ اور یہ عقیدہ ہے کہ تقدیریں کیا ہیں، لکھی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین نے 50,000 پہلے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے تقدیریں سب لکھ دی ہیں۔ ہاں، پھر اس تقدیروں میں سے ایک سال کا جو پروگرام ہے وہ فرشتوں کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر، جس رات کا نام ہی لیلۃ القدر ہے، تقدیروں والی رات، اندازے والی رات۔ اصل تقدیریں لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہیں 50,000 سال پہلے۔ اب فرشتوں کو جو عارضی تقدیر کی اطلاع دی جاتی ہے پورے سال کی، وہ لیلۃ القدر ہے۔ 15 شعبان کو متعلق ایسی کوئی روایت نہیں کہ تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ نہ ہی یہ بات ہے کہ روحیں گھروں کو واپس پلٹ کے آتی ہیں۔ کئی طرح کے لوگوں کے نظریات، کسی کا نظریہ ہے کہ ہر جمعرات کو آتی ہیں روحیں، کسی کا نظریہ یہ ہے کہ 15 شعبان کو آتے ہیں۔ ساری خود ساختہ باتیں، جاہلیت، علم نہیں، قرآن حدیث میں ایسا کہیں بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ مرنے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جس کی روح قبض ہو جائے، موت ہو جائے، اللہ اس کو کبھی بھی واپس پلٹ کے نہیں بھیجتا۔ یہ اللہ کا واضح اصول ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اگر وہ نیک ہے، فرمایا مستریحٌ، وہ تو بڑی سکون میں وقت گزار رہا، اسے کیا ضرورت ہے، نیکیاں کر کے گیا، اللہ کی جنتوں میں جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، جنت کے مناظر صبح شام اس کو دکھائے جاتے ہیں۔ قبر میں اگر وہ نیک ہے، وہ چھوڑ کے پھر دوبارہ اس کی روح بھٹکتی رہے اس گندی دنیا میں، جہاں لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں اور اپنی بال بچوں کو دیکھنے آئے، جہاں ان کے کیا حالات ہو رہے ہیں، تو کیا ضرورت ہے جو خود کامیاب ہو کے قبر میں جنت کی خوشبوئیں حاصل کر رہا ہے۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس سے جہنمی ہے، اس پر جو عذاب مسلط ہے، قبر کے عذاب، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ قبر اس کو دونوں طرف سے بھینچتی ہے اور پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں، بڑا ہی سخت عذاب ہے۔ فرشتہ جو اسے غرد مارتا ہے 70 گز نیچے چلا جاتا ہے، صبح شام اسے جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ قیامت قائم ہوگی، تجھے مکمل طور پہ ان عذابوں میں ڈال دیا جائے۔ اللہ اسے کیسے ڈھیل دے گا، ہر جمعرات کو جاؤ اور آرام کر کے آ جاؤ، ریسٹ تمہارا بریک ہے عذابوں سے۔ یہ کیسے تصورات لوگوں نے بنا لیے۔ یا 15 شعبان کو سب کی روحیں آتی،
مختلف کھانے پکائے جائیں کہ وہ بھی کیا ہے کھانے کھاتے ہیں، اور اس بنا پر بہترین انتظام کیا جائے. یہ سب ہوائی باتیں ہیں جن کا نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں. وجہ کیا ہے؟ جاہلیت. ان لوگوں کا تعلق بھی جہال کے ساتھ ہے. علماء حق، علماء ربانی، علماء وحی جو وحی الہی کا دین پڑھ کر سمجھ کر لوگوں کو سناتے، ان سے ان کا تعلق نہیں رہا. ان سے باقاعدہ ان لوگوں کو بدزن کیا گیا کہ یہ گستاخ ہیں، وہابی ہیں، نجدی ہیں وغیرہ وغیرہ. حالانکہ خیر خواہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ جوڑتے ہیں، جو رب العالمین کی توحید کی طرف بلاتے ہیں. صحیح علماء وہی ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح علم نافع عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ان الحمد للہ